حضرت مولانا شاہد صاحب قاسمی دعوت برکاتہم ابھی آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہے تھے، اور ایک بات بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ بزرگوں کا مقصد صرف اور صرف دین کی خدمت کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کے سامنے دنیا نہیں ہوتی، اور اسی میں ہم اپنی پوری زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان استغنا سے تو ہر ایک آدمی واقف ہے کہ ماشاءاللہ 65 سال تک جے پور کی اور پورے راجستھان کی خدمت انجام دی اور کوئی صلہ نہیں دیا کہ نجزی الا علی اللہ، اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے گا، اور جس کی گواہی تو حضرت مفتی صاحب کے جنازے سے ہی محسوس ہو گئی تھی کہ بزرگ ہستیوں کے جنازے ہی ان کی مقبولیت کی جو ہے گواہی دیتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے زندگی گزار کر گئے اور جس شان استغنا کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے موجودہ مفتی شہر حضرت مولانا مفتی ذاکر صاحب نعمانی دعوت برکاتہم میں بھی وہ بات مکمل طور پر پائی جاتی ہے۔ میں مفتی صاحب سے معافی چاہتے ہوئے وہ بات آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، حالانکہ مفتی صاحب نے وہ مجھے بات پرسنل میں بتائی تھی، لیکن میں معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ حضرات کے سامنے بھی وہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس مجلس میں ہمارے جیسے لوگ بھی موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں، مفتیان کرام بھی موجود ہیں، اور ایک شعر سے یہ بات شروع کرتا ہوں۔ نہ مائی کر سکے تجھ کو سکوں کی جھنکاریں، تیرے دستے توکل میں ہے استغنا کی تلواریں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں عربوں کا آنا جانا مستقل رہا، اور عرب کے بڑے بڑے علماء کرام آئے۔ ان میں سے ایک بہت بڑے عالم جو سعودیہ کی وزارت میں باقاعدہ ایک افسر کی حیثیت سے تھے، حضرت مفتی صاحب کے پاس میں فون آیا کہ میں نے آپ کے لیے کچھ سامان بھیجا ہے، کچھ ہدایہ اور تحائف بھیجے ہیں، آپ دہلی میں فلاں شخص سے رابطہ قائم کر لیجیے تاکہ وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اور جس شخص کو دہلی میں بھیجا وہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہے، اگرچہ دوسرے مرتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دہلی سے بھی بار بار فون آیا اور سعودیہ سے بھی بار بار فون آیا کہ آپ وہ سامان لے لیجیے، لیکن حضرت مفتی صاحب کی شان استغنا اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور ان کی غیرت اور خودداری نے بات کو غور نہیں کیا کہ آپ وہاں جا کر اس سامان کو لے لیں۔ وہ سامان مہینے بھر رکھا رہا اور واپس چلا گیا۔ عرب کے ایک بہت بڑی وزارت کے ایک بہت بڑے عہدیدار کی طرف سے بھیجا ہوا ہدیہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شکل میں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم میں مفتی صاحب کی وہ صفاتیں جن کی وجہ سے مفتی صاحب ممتاز سمجھے جاتے تھے الحمدللہ موجود ہے۔ میں تو آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو اتنی بات یہ جانتا ہوں کہ راجستھان میں، پورے راجستھان میں الحمدللہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عالم اسلام کی مشہور شخصیت ہے، حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم سب سے یہ بات بیان فرما رہے تھے، واقعی ان کی اہمیت کا اندازہ ہم جیسوں کو ان کے جانے کے بعد ان کی تحریرات سے اور ان کی تقاریر سے ہوا۔ اس شخصیت سے پورے راجستھان میں فیضیاب ہونے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو حضرت مولانا مفتی ذاکر صاحب دامت برکاتہم کی ہے۔ ہم اگر کسی استاد کے پاس قرآن پڑھ لیتے ہیں، کسی استاد کے پاس اردو پڑھ لیتے ہیں، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، ہماری تربیت یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے استاد ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اگر منتقل ہوئے ہیں، یہ مسجد خدا کا گھر ہے، اور یہاں پر کوئی بات بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی بات کے امتزاج کے اس میں کچھ ملائے ہوئے بیان کرنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اگر کسی شخصیت کے اندر کسی ذات عالی میں اگر منتقل ہوئے ہیں تو وہ ہمارے موجودہ شہر مفتی حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ اور یہ تعلقات کوئی نیا نہیں تھا، یہ تعلقات قائم ہوئے ہیں 1987 سے، میں نے بیان فرمایا 1987 سے 97 2007 اور 2016، آپ تصور کیجیے کتنا لمبا
کتنا لمبا جو ہے ایک سفر رہا ہمارے درمیان. ہمارے بزرگ حضرت شاہ انور صاحب, سید انور شاہ صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا اور بات بتائی پرسنل مجلس میں کہ جب حضرت مفتی صاحب جو ہے پڑھ کر آئے اور یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ حضرت نے بھی مشورہ دیا کہ آپ مفتی صاحب کی صحبت میں رہیں. تو اللہ کا کرم یہ رہا کہ اس علمی خانوادے کی یہ چشم و چراغ شروع سے ہی حضرت مفتی صاحب کی جو ہے خدمت میں رہے. اور ان کی علمی لیاقت کا اندازہ تو آپ تمام حضرات کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 65 سالہ خدمات کو حضرت مفتی صاحب نے باقاعدہ حضرت مفتی صاحب کی خدمات کو کتابی شکل میں فتاوی علم و حکمت نامہ کتابی شکل میں عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ مفتی صاحب نے 65 سال میں کیا کیا. لیکن وہ کافی نہیں ہے, ابھی بھی اس پر کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور ابھی بھی حضرت مفتی صاحب کے جو نوادرات ہیں, ان کی جو خصوصی فتاوے ہیں, وہ ہمارے سامنے آئیں گے. تو وہ حضرت مفتی صاحب کا نے جو بیان فرمایا کہ وہ 55 سالہ دارالافتاء جو ماشاءاللہ شہر میں ایک مسترد حیثیت رکھتا ہے اور شہر میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتا تھا دارالافتاء, اس دارالافتاء کا جانشین ہونا اور انشاءاللہ پہلے وہاں سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی شائع ہوئے. اب جہاں سے یہ کام جاری ہوگا تو حضرت مفتی صاحب محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم کے فتاوی بھی انشاءاللہ کتابی شکل میں شائع ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم تمام لوگوں کو حضرت مفتی صاحب کے وجود کے لیے, ان کی عمر میں اور ان کی صحت میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. یہ صرف مفتی نہیں ہے, یہ صرف عالم نہیں ہے. یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نسبت عطا فرمائی ہے اور جو بزرگوں سے تعلقات ان حضرات مفتی صاحب کے ہیں, اگر ہم میں واقعتاً علم کی اور تصوف کی اور تزکیہ اور احسان کی ذرا سی بھی اہمیت ہے تو ہم مفتی صاحب کو آنکھوں پر سر پر بٹھا کر انشاءاللہ پوری زندگی رکھیں گے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن شخصیت کے مجاز ہیں, جن شخصیت کے خلیفہ ہیں, پوری دنیا ان کی نام لیوا ہے, ان کے دیدار کو ترستی ہے, ان کو اپنے پروگراموں کو بلانے کے لیے جو ہے بے چین دیتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا حضرت فضائل اعمال کا مطالعہ کون نہیں کرتا, کون نہیں پڑھتا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا پیر محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم وہ مشہور شخصیت ہے کہ جب عرب میں حج کے موقع پر پہنچتے ہیں, پوری دنیا کے جتنے اکابر ہیں جو حج کے موقع پر پہنچتے ہیں, حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم مسند پر بیٹھتے ہیں اور وہ سارے کے سارے نیچے بیٹھتے ہیں. تخت پر تنہا حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش جہاں کہیں کوئی عالم دین کام کر رہا ہے اور جو ہے صحیح فکروں اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے وہاں پہنچتا ہے تو پیر صاحب کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے جے پور سے کچھ لوگ گئے تھے کہ حضرت آپ کا پروگرام ہم جے پور میں رکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت کا جواب تھا ہم جے پور آئیں گے تو مفتی ذاکر کے مشورے سے آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. آپ اندازہ کیجیے. اور نہ یہ کہ صرف مشورے سے آئیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ہاتھوں مفتی صاحب کو اجازت اور خلافت بھی عطا فرمائی. ابھی ہندوستان کے آخری چراغ شاہ عبد القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے حضرت مولانا افتخار حسن صاحب کاندلوی جو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے نانا محترم بھی ہیں, ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ جو تزکیہ اور تصوف کا اور تزکیہ اور احسان کا سلسلہ جو ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے, ہماری ہر ایک کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں, اپنے دلوں میں جو گناہوں کی وجہ سے جو تاریکی اور جو ظلمت اور اندھیرا چھا گیا ہے اس کو مٹائیں. الحمدللہ جہاں مفتی صاحب کی موجودگی میں, جہاں مفتی صاحب کی سرپرستی میں ہماری دینی, فقہی اور فقہی رہنمائی ہوگی, انشاءاللہ ہمارے دلوں کی صفائی بھی ہوگی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بھی اکابر موجود ہیں, ہم تو صرف حضرت مولانا مفتی اخلاق الرحمان صاحب, حضرت مولانا شاہد صاحب, یہ دو بزرگ ایسے ہیں, آج میں پورے مجمع میں کہتا ہوں ہم جے پور والوں پر ان دونوں کے بڑے احسانات ہیں, بڑے احسانات ہیں. یقین جانیے اگر ہم نے ان کے احسانات کی قدر نہیں کی تو ہم بڑے ناشکر کہلائیں گے. یہ لوگ ہماری دینی رہنمائی بھی کر رہے ہیں, آنے والے فتنوں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ بلکہ ہم سے آگے اس کے لیے کھڑے ہیں سدے باب بن کر کے.
اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں کا سایہ جو ہمارے لیے دراصل اسیٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اساس کی حیثیت رکھتا ہے، ان کے بھی سائے کو ہم پر تعدیر قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے. اور ہم تمام اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم مفتی شہر جے پور الحمدللہ ہم آج اس مسجد میں وعدہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کی قیادت کو ہم مانیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے حکموں کی اتباع کریں گے. اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اور یہ دراصل قرآن اور حدیث کی اتباع بھی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق